نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آلموسٹ لائک 7-8 months ago۔ اس کے بعد پھر غفلت میں پڑ گیا، تو اللہ نے توفیق دیا دوبارہ سے سلسلہ انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں ویڈیو بنانے کا۔ تو وہ ویڈیو جو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ تھی تقدیر کے بارے میں، رائٹ؟ کہ تقدیر کیا ہے، اور کیا تقدیر میں لکھا جو ہے وہ پہلے سے لکھا ہے سب کچھ، اور اگر پہلے سے لکھا ہے تو پھر انسان کا قصوروار کیوں ہے بھائی، اور اگر نہیں لکھا ہے تو پھر کیا لکھا ہوا ہے اور کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو ریکیپ کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ تقدیر چینج کیسے ہو سکتی ہے، right؟ تو لیٹس گو اینڈ لیٹ می جسٹ میک changes a little bit here and okay نا۔ تو اب میں نے یہاں کچھ ٹیبس کھول کے رکھے ہیں پہلے سے، آیات ہیں ڈفرینٹ، کیونکہ میں ویڈیو جب بناتا ہوں تو میں آیات کو دکھا کے ہی بناتا ہوں تاکہ پروو رہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بکواس نہیں کر رہا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈرز ہیں بھائی، اور وہ ایکسپلینیشن جو بھی ہے وہ ہے، رائٹ؟ تو سب سے پہلے تو ریکیپ کرتے ہیں کہ کیا پہلے سے تقدیر میں پہلے سے کیا لکھا ہوا ہے اور وہ تقدیر ہوتی کیا ہے، اور پھر کہ جو ہے ہم جو اپنی فری ول کو یوز کر کے جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ابھی ریسنٹلی کراچی میں کچھ وہ کیا تھا، جلسہ تھا ان کا، تو اس میں بھی انہوں نے بہت مسٹیک کری ہے ایکسپلین کرنے میں۔ وہ میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا کہ کسی لڑکی نے سوال کیا تھا تقدیر کے بارے میں، تو ان کا جواب قرآن کے حساب سے نہیں تھا، غلط تھا، تو وہ آل ایکسپلین دیٹ۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے قرآن کی آیت میں کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ سورہ حدید ہے 57 آیت نمبر 22، right؟ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، انگلش میں بھی آیا لیکن میں اردو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اردو کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، یعنی تو ہماری زندگیوں میں، رائٹ، ڈے ٹو ڈے لائف میں، ہماری زندگی میں کچھ بھی ڈرامہ ہو جاتا ہے کبھی بھی، رائٹ؟ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہو۔ پیدا کرنے سے مطلب ہے کہ دنیا میں آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے، رائٹ؟ جیسا کسی کو بیمار ہو گیا تو اس کی بیمار ہونے سے پہلے وہ لکھا ہوا تھا کسی کتاب میں کہ اس وقت، اس دن، اس تاریخ کو یہ آدمی بیمار ہوگا، اور وہ کیوں ہوگا وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، تو یہ سارا ریکٹ رکھنا اور اس طرح سے کام کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے آیت میں اللہ وجہ بتا رہا ہے، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو کہ کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتا۔ فوت کا مطلب فوت مرنا نہیں، فوت کا مطلب ہوتا ہے اصل میں قرآن کے اندر جو ورڈ فوت یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز کا فرار ہو جانا، یہ چلے جانا آپ کے پاس سے، یا گم ہو جانا، یا یو لاسٹ اٹ، سمپل از دیٹ۔ تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر، یعنی جو چیز آپ سے گم ہو گئی، یو لاسٹ سم تھنگ، رائٹ، تو اس پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، رائٹ؟ سو ڈونٹ بی سیڈ، یار یہ کیا لاس ہو گیا یار۔ پھر آدمی سوچتا ہے نا، یار اگر میں یوں کرتا تو شاید نہیں ہوتا، اگر میں یوں کرتا تو شاید نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ سب بکواس ہے، پہلے سے لکھا ہوا تھا اور وہ ہو گیا، ہونا تھا ہوا۔ تاکہ، اور یہ سوچ کے آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار جب اللہ کی مرضی تھی، پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو بھائی میں کیوں کمپلین کروں، ہے نا؟ اور پھر ایک اور چیز اللہ نے آگے بول دی کہ اور نہ عطا کردہ چیز پر، یعنی اللہ جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، شو بازی میں لگ جاتے ہیں۔ اگر نئی گاڑی خریدی تو ہر ایک کے پاس وزٹ کرتے پھر رہیں گے یار، تاکہ ان کو نظر آ جائے کہ جی آپ نے نئی گاڑی خریدی، اور ساری نظر لگے، ہے نا؟ تو یہ ہماری حرکتیں ہیں۔ اور مکان لے لیا تو دعوت کر رہے ہیں رشتہ داروں کی بھی، دوستوں کی بھی، کہ آؤ بھائی دیکھو میرا مکان۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نظر لگتی ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے دل میں وہ ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یار یہ مت کرو، رائٹ؟ اتراؤ مت، شو بازی مت کرو۔ اللہ اترانے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنی پراپرٹیز ہو گئی ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، ہم شو بات، تو وہ بھی منع ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا، باٹم لائن از کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، یا جو واقعات جو زندگی میں ہمارے اوپر آتے ہیں، وہ پہلے سے لکھے ہوئے بھائی، رائٹ؟ تو وہ آتے ہیں تو ہم اس پہ پھر افسردہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ کو ہینڈل کرنا ہے۔ یو نیڈ ٹو نو کہ دیز آر دا تھنگس دیٹ آر کمنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہینڈل دیم پراپرلی، سمپل ایز دیٹ۔ یہی تو امتحان ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امتحان کیا مطلب، امتحان کا، رائٹ؟
اچھا اب چلتے ہیں ایک اور چیز، یہ جو ہے یہ عمل جو ہوتا ہے کہ جو مصیبت آ جاتی ہے نا، یہ خود سے آ جاتی ہے، ہم اس کو نہیں لاتے، ہم جان بوجھ کے بیمار نہیں ہوتے، وہ بیماری آ گئی بھائی، رائٹ، زبردستی، تو یہ ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا۔ اب جب کچھ ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کے اگینسٹ میں کچھ کرتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے، وہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو ہم کریں گے وہ نہیں لکھا ہوا، وہ سورہ انفطار میں دیکھ لو۔ اب کیا ہے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پوری سورہ میں نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر گارڈز یقیناً تم پر نگہباں بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ، یہ عزت والے یہاں ہونا چاہیے تھا، یہاں ترجمہ لکھ دیا، یہ لوگ بھی یار مسٹیکس کرتے ہیں ایسی ایسی کہ قرآن ہے بھائی، ذرا احتیاط سے۔ تو بہرحال کرامن کاتبین، تو یہ جو گارڈز بیٹھے ہیں ہمارے پاس، یہ یہاں بیٹھے ہیں شولڈرز پہ، لیفٹ شولڈر رائٹ شولڈر پہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، کون ہیں یہ، کہ مطلب ڈرائیور ہیں، کوک ہیں، کیا ہیں، کرکٹ گیم کھیل رہے ہیں کوئی بیٹھے ہوئے ویڈیو گیم ہے نا؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ کرامن کاتبین، یہ کتاب بہت شاندار، کرامن بہت عزت والے، شاندار، بہت اچھا لکھنے والے، کاتبین، کاتبین مطلب لکھ، کاتب الوحی ہوتا ہے نا کہ وہی لکھنے والے، تو کرامن کاتبین یہ لکھنے والے، ان کی کیا خاص بات ہے، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ موسم کیسا ہے، بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، نہیں، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، ہاں؟ تو یہ ان کا کام کیا ہے کہ یہ جان لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے فری ول کو یوز کر کے جیسے ہی آپ کو عمل کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ نیک عمل ہوتا ہے تو رائٹ ہینڈ والا لکھ لیتا ہے، برا عمل ہوتا ہے تو لیفٹ ہینڈ والا لکھ لیتا ہے۔ پھر جب آدمی مرتا ہے تو یہ دونوں سائڈوں کی جب جمع کر کے کتاب بنا دی جاتی ہے، اور پھر یہ کتاب کہیں پہ سیو کر کے رکھ دی جاتی ہے، جو قیامت کے دن نکال کے ہاتھوں میں تھما دی جائے گی کہ یہ پڑھ لو، یہ حرکتیں آپ نے کری ہیں دنیا میں، اسی کی کتاب، اس کتاب کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا ہماری جزا کا اور سزا کا اور جنت و دوزخ کا۔ ٹھیک ہے، وہ سب باتیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو میرا پہلا پارٹ جو ہے ویڈیو کا تقدیر کے بارے میں وہ دیکھ لیجیے، میں وہ لنک ڈال دوں گا اس کے نیچے، رائٹ۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک چیز ہے کہ جو کچھ ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں وہ لکھا ہوا پہلے سے، پھر جو ہم اس ہو جانے کے بعد جو کو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، اچھا یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ اللہ نے کیوں یہ ڈرامے رکھ دیے ہیں کہ یار کبھی یہ نقصان، کبھی وہ نقصان، کبھی بیماری، کیوں؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے قرآن کے اندر، جو ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے سورہ کہف کے اندر، سورہ کہف 18 آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم، یہ بہت امپورٹنٹ، لنبلوہم ایہم احسن عملا، کیا مطلب؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کی رونق کے باعث بنایا، یعنی اٹریکٹیو بنایا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، right؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں ایک دیا جل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کیڑے مکوڑے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک چمکدار سی آگ ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آگ ہے بھائی، ہے نا؟ وہ بیچارے جو ہے دیکھتے ہیں بڑی چمکدار اچھی خوبصورت چیز ہے تو وہ اس کی طرف آتے ہیں، اور جیسی قریب پہنچتے ہیں یا پانچا ہو جاتے ہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ This is exactly how it happens to us, to human being, if we go after the worldly life. دنیا کی رونقوں کے پیچھے آپ جائیں گے، آپ بھاگیں گے، یہ لے لوں، وہ لے لوں، یہ خرید لوں، حلال حرام whatever جس کما لوں، پیسہ جمع کروں، بھاڑ میں جائے ساری دنیا، بھاڑ میں گیا قرآن، اللہ سب چھوڑ دیا سب کو، اور بس لگے میں صبح سے شام تک پیسہ کمانا ہے، پراپرٹیاں بنانی ہے، گاڑیاں خریدنی ہیں، ویکیشن پہ جانا ہے، اچھے اچھے شاندار کپڑے خریدنے ہیں، اسراف کرنا ہے، تبذیر کرنا ہے دنیا میں، تو کیا ہو گیا؟ آخرت آپ کی جل کے راہ ہو جائے گی، پھر خبر میں گئے تو وہاں عذاب، ادھر گئے قیامت کے دن تو وہاں عذاب۔ تو یہ اللہ یہاں بتا دیا اس نے کہ کیا انا جاننا ما علی الارض زینت، یہ ٹیسٹ کے لیے بنا۔ تو اب ٹیسٹ کن کن چیزوں سے لے گا وہ بھی ایک جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آگے نیکسٹ ٹاپک پہ چلے جائے گا۔ یہ جو ٹیسٹ کے لیے اللہ کیا کرے گا، کن حالات سے ہم کو دو چار کرے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے وہ حالات، یہ دیکھو وہی بتا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی میں ضرور ضرور آزماؤں گا تم کو، ٹیسٹ کروں گا تم کو، کس سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے کسی کبھی تھوڑا سا خوف والی کنڈیشن آئے گی، پوزیشن آئے گی، والجوع، جو مطلب بھوک، مطلب پیسے کی کمی، رائٹ، جاب لیس،
جاب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا کریں، کہاں جائیں، چوری کریں نہیں کریں، جھوٹ بولیں. دس از اے ٹیسٹ. ونقسم من الاموال، اور مال کے نقصان یا لکھنا. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، یعنی کسی بھی ڈر سے، دشمن کے ڈر سے، یا بچہ بیمار ہو گیا بھائی وہ بھی ڈرے کہ مر نہ جائے، ہے نا. اور کوئی بھی چیز ہو گئی، گاڑی کے خراب ہونے کا ڈر، اور بزنس خراب ہونے کا ڈر، یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے انسان کے ساتھ، ہے. یہ ٹیسٹ ہے اللہ کا. وہ جو، اور یہ کہ اور ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کے کسی کے کمی سے. right؟ اور یہاں پہ اب پھلوں سے، اب یہاں پہ لکھ دیا اٹھا کے پھل، یار پھل ہو نہ ہو، ہو کھیرس بھائی. تو یہاں ثمرات سے مطلب ہے اولاد. انسان کا ثمر جو ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں. ٹھیک ہے. اور انفس مطلب ہے اپنی جان. جان کا مطلب بیماری، یعنی آدمی بیمار ہوتا ہے تو پھر لگ جاتا خوف اس کو کہ اب یار میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا، بھائی کیا ہو گیا، کینسر ہو گیا، علاج ہوگا نہیں ہوگا. نزلے زکام میں بھی سارا آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی بھائی، ہے نا. یا اولاد اگر بیمار ہے تو پھر، یا پھر اولاد باغی ہو گئی تو پھر. یہ سب ٹیسٹ کی کنڈیشنز ہے. کسی کو اولاد نہیں دیا تو وہ آدمی کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے. کسی کو بہت ساری اولادیں مل گئی ہیں تو وہ اتراتا پھرتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ اترانے والے کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. فیل دا ٹیسٹ if you do that, right؟ تو اللہ will آزمائے you with these things, right؟ so یہ چیزیں، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز سے انسان ٹیسٹ میں رہتا ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ کی جگہ. ہم یہاں آئے ہیں صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے. وہ ہم نے اوپر دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے کیا بولا ہے کہ میں نے بلکہ میں آپ کو ایک اور آیت دکھا دیتا ہوں جلدی سے کھول کے. میں کہاں سے کھولتا ہوں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ رائٹ، یہاں پہ دیکھ لیجیے شاید میں کیا لکھا ہوا ہے. الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات. یہ جو کھیل ہے موت کا اور زندگی کا، کیوں اللہ نے بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کروں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، وہو العزیز الغفور. رائٹ. تو اس لیے ہی پیدا کیا اللہ نے ہم کو، انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کر کے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، صرف اس کا ایک پرپس یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھے کہ ہم اس کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں یا پھر شیطان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں، یا پھر اپنی دل کی خواہش پہ عمل کرتے ہیں. That's it. تو یہ ٹیسٹ کے لیے پھر کیا کیا کنڈیشنز آئیں گی؟ یہ آئیں گی، پھر یہ آئیں گی، اور رائٹ. سو یہ ڈرامہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے تقدیر میں جو پہلے سے لکھا ہے، اور جو نہیں لکھا، جو لکھا جا رہا ہے. تو کسی لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی پوچھا تھا کہ بھئی اگر پہلے سے سب کچھ لکھا ہے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اس کا جواب دیا تھا، وہ میں ویڈیو الگ سے بناؤں گا، لیکن تھوڑا سا مینشن کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ اس کا جواب جو ہے ان کے ویڈیو میں یہ ہے کہ چونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ آدمی پہ اس دن یہ گناہ کرے گا، تو اللہ پہلے سے لکھ لیتا ہے. کمپلیٹلی رانگ ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن آف دا تقدیر. یہاں پہ یہ سورہ انفطار کلیئرلی بتا رہی ہے کہ دو فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا گناہ کرتے ہیں. پہلے سے نہیں لکھا ہوا، جب آپ کرتے ہیں تو لکھا جاتا ہے. اتنی بات ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کیا چینج کی جا سکتی ہے؟ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے بھائی، جو ابھی آپ نے کرا ہی نہیں ہے تو اس کو وہ ہوا ہی نہیں ہے، تو چینج کیا کریں گے؟ لیکن جو لکھا ہوا پہلے سے، right؟ جو ما اصاب میں مصیبت والی جو آیت ہے نا، یہ کہ جو مصیبت یا جو پریشانی، تکلیف، بیماری جو کچھ بھی آتی ہے آپ کی زندگی میں، آتی ہے خود سے، آپ نہیں کرتے، آتی ہے، وہ پہلے سے لکھی ہوئی کسی کتاب میں بھائی. تو اگر لکھی ہوئی ہے، فرض کریں اگر آج ہے، ہم 24 میں بیٹھے ہیں، 2024، اور کچھ لکھا ہے ایسا کہ 2026 میں سمدانی خان جو ہے نا بہت زیادہ شدید بیمار ہونے والے ہیں، تو وہ تو بیماری آئے گی، رائٹ. unless کہ I do something now different، like جو ابھی میں ٹیسٹ میں ہوں اس وقت، right؟ جس ٹیسٹ میں بھی میں ہوں، میں اس کو ریئلائز کروں اور پھر میں اس کو اچھی طریقے سے نبھاؤں، اللہ کے حساب کتاب سے، قرآن کے حساب کتاب سے چلوں بالکل ہر چیز، اور اس کو میں بالکل اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو میں فنش کر لیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ آگے جو 2 سال کے بعد بیماری آنے والی ہے، اللہ مجھ پہ رحم کرے اور وہ بیماری ہٹا کے وہاں پہ تندرستی لکھ دے یا کوئی اور اچھی نعمت لکھ دے. دس از ہاؤ. اچھا، یہ اب آپ کوئی بھی بول سکتا ہے کہ بھائی ابھی یہ کہاں سے کہانی بنا لی بھائی، right؟ تو اپنی طرف سے بنا لی؟ نہیں، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بنایا. میں آپ کو قرآن سے پروف کروں گا ون بائی ون کر کے. تو لیٹس گو اینڈ ٹیک اے لک، اینڈ فار دیٹ وی ول گو ٹو سورہ کہف. 18 نمبر سورہ ہے، اور یہ ہے اس کی
جی ہاں، سورہ کہف کے اندر بہت ساری جو ہے نا واقعات ہیں. دو دوستوں کا واقعات ہے، جس کے باغ تھے اور ایک دوست کے باغ تھے. اور ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اب ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے کسی انسان سے، عبد سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خضر. خضر نام مینشن نہیں ہے قرآن میں، مگر ہم لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام ہے. تو وہ ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے. اللہ ان کو بھیجتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی جاؤ میرے اس بندے کے پاس اور وہ علم حاصل کرو کہ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. تم کیوں فن خواہ بن رہے ہو؟ بھائی میں سب دنیا کا سب سے زیادہ عالم انسان ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ کہا تھا تو اللہ نے کہا اچھا اچھا، جاؤ اس بندے سے ملو اور اس سے سیکھو. تمہارے پاس ایک علم ہے جو میں نے نہیں ہے، جو میں نے اس بندے کو خاص طور سے دیا ہے. تو یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو پڑھتے ہیں سورہ کہف کو. وَإِذْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، فتح بولتے ہیں نوجوان جو ان کے ساتھ تھا، ایک نوکر کے طور پہ یا ہیلپر کے طور پہ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یار بھائی، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، میں نہیں رکوں گا اس وقت. اب میں چلنا شروع کروں گا اور چلتا رہوں گا اور نہیں رکوں گا اس وقت تک کہ جب تک میں اس جگہ نہ پہنچوں جب دو بحرین، مطلب دو سمندر، دو دریا مل رہے ہوں، مجمع مل رہے ہوں. اور اگر میں نہیں ہوا تو میں صدیوں چلتا رہوں گا. حقبہ مطلب ہے سالوں سال، سالوں سال. right؟ یہ اور پھر چل پڑے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے، میں ترجمہ پڑھنا بھول گیا، اپنی طرف سے بول گیا. جب کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ. سنگم مطلب دو دریا جہاں ملتے ہیں، خواہ مجھے سالوں حال چلنا پڑے، سالوں سال. اس کے بعد کیا آیا تھا؟ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. یہ ہے ڈرامہ جو بہت امپورٹنٹ ہے. جب وہ پہنچے تو اچھا، یہاں پر ترجمہ پڑھتے ہیں. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے یا ملنے کی جگہ پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے مطلب کہ یار ایک مچھلی تھی ان کے پاس، پکی ہوئی، کھانا تھا ان کا کھانا، وہ مچھلی سالن بنا ہوا تھا. رائٹ؟ تو ظاہری بات ہے اس پہ کہاں دھیان تھا ان کو، تو بندہ ڈھونڈ رہے تھے اپنا کدھر ہے بھائی. رائٹ؟ بندہ نظر نہیں آ رہا ان کو، لیکن اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہ وہ دو دریا مل رہے تھے. اب کیا مسئلہ ہے؟ بندے کو ڈھونڈو اس ایریا میں، ادھر ادھر گھومو پھرو، بندے کو ڈھونڈو نا. اب کیا ہوا کہ مچھلی کو بھول گئے اور جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. یہ دریا میں مچھلی پہلے تو زندہ ہوئی، یہی ایک عجیب مطلب بات ہے، معجزہ. اور پھر وہ خشکی میں سے پھدکتی پھدکتی دریا میں پانی میں گری اور راستہ بنا کے راستہ کیا بنانا، اب دریا میں گری تو تیر کے غائب. رائٹ؟ تو راستہ اس نے اپنی خشکی سے دریا تک کا راستہ بنایا جیسے بھی، اور وہاں نکل گیا. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس کو آپ کو ہم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیوں یہ پانی میں راستہ بننا ایک دفعہ اور بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. جب فرعون ان کے پیچھے لگا ہوا تھا پکڑنے میں، جب یہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل رہے تھے، بھاگے تھے، ہے نا، تو پوری فوج لے کے وہ فرعون پیچھے، سامنے دریا آ گیا. اب کیا کریں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ یار اپنا ڈنڈا جو ہے نا پانی پہ مارو. انہوں نے جیسی پانی پہ ڈنڈا مارا، دریا جو ہے دو طرف پھٹ گیا اور راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نکل گیا، جب فرعون نے فالو کیا وہ ڈوب گیا. پانی مل گیا، ڈوب گیا، ہے نا. تو موسیٰ کا پانی کے ساتھ کوئی پہلے سے ہی چکر ہے. رائٹ؟ میریکلس. ایک دفعہ اور بھی ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے تھے، 12 قبیلے تھے، اور پانی کی جگہ پہ ہر جگہ جھگڑا ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ بھائی اس کا کوئی علاج. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ایک ڈنڈا جو ہے نا اپنا، وہی جو ان کا اسٹاف تھا، اگر پہاڑ پہ مارو، چٹان پہ جب مارو گے تو اس میں سے 12 چشمے مختلف جگہوں سے پھوٹ پڑیں گے، خود بخود پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. 12 قبیلے اپنا اپنا ایک ایک کوئی وہ جو ہے چشمے کو اپنا وہ نام، مطلب اس کو قبضہ کرنا. تو الگ الگ ہو گیا، سب کا جھگڑا ختم. تو موسیٰ کا پانی کے ساتھ جو یہ ہے نا ڈرامہ، یہ پہلے سے ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہوا. تو اب یہاں بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے. مچھلی پانی میں چلی گئی، پھر موسیٰ نے کیا کہا؟ اچھا، فلما جاوز قال لفتاه، جب اس جگہ سے گزر گئے، مچھلی بھی بھول گئے، مچھلی چلی گئی اور ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ آگے بڑھ گئے. رائٹ؟ تو پھر موسیٰ نے اپنے اس نوجوان سے کہا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، کہ یار مجھے وہ کھانا دو میرا بھائی، کیونکہ میں ادھر چلتے چلتے بہت یہاں پڑھ لیتے ہیں. جب یہ دونوں وہاں آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ اللہ ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر میں سخت تکلیف اٹھانی پڑی، تھک گئے تھے، بھوکے تھے. اب جب کھانا مانگا تو اب اس نوجوان کو یاد آیا
کہ یار یہ میں تو بتانا بھول گیا، اب میں پڑھ لیتا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پھر نیکسٹ آیت کیا؟ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ. اس نے کہا کہ ذرا دیکھیں تو، ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یار دیکھو تو صحیح یار یہ کیا ہو گیا نا، وہ یہ ارأیت، یار دیکھیں آپ کیا ڈرامہ ہو گیا کہ جب ہم اس صخرت یعنی اس پتھر کے اوپر بیٹھے تھے. اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی کہ یعنی کہ جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، فإني نسیت الحوت، تو میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا آپ سے ذکر کرنا، ہے نا. دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. کس چیز کا ذکر کروں؟ ہوا کیا کہ جب وہ بیٹھے تھے اس بندے نے دیکھ لیا تھا کہ ایسا ہوا، لیکن وہ موسیٰ کو بتانا بھول گیا، موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، کیا دیکھا اس نے؟ وہ دیکھا کہ یار واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ تو زندہ ہو کے سمندر کے اندر عجیب طریقے سے چلی گئی. اب یہ بتا رہا ہے وہ جگہ سے جانے کے بعد. اب موسیٰ نے کیا کہا؟ قال ذلک ما کنا نبغی، ابے بھائی اسی جگہ کی تو مجھے تلاش تھی. یعنی موسیٰ نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، یہی اشارہ مجھے دیا گیا تھا. فرتد علی آثارہما قصصا، چنانچہ کیا ہوا کہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے وہ واپس لوٹے. Right؟ اب جب لوٹے، غور سے سننا اس آیت کو، بہت امپورٹنٹ ہے، یہی ہے وہ نقطہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو بہت سے بڑے بڑے علماء ہی مس کر کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ آگے فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے وہاں پر ایک بندے کو پایا اس پتھر کے اوپر. اچھا، پہلے وہ پتھر پہ موجود تو تھے بھائی. یہاں پہ نواجہ بولتا رہا کہ خالہ آ رہے تھے اذ اوینا الی الصخرۃ، تو اس پتھر پہ جب وہ پیٹ لگا کے بیٹھے تھے، وہ بندہ جب وہاں کیوں نہیں ملا؟ سوال یہ ہے. واپس جب آئے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا واپس آنے پہ ملا. رائٹ، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو پھر ان کو وہ بندہ ملا، تو وہ پہلے وہاں کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ ملا ان کو کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے عطا کیا تھا اپنی رحمت، اور علمناہ من لدنا علم، اور اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے ڈائریکٹلی اس انسان کو ایک خاص علم عطا کیا تھا. انسان تھا، فرشتہ تھا، جو بھی تھا، اب بندہ تھا اللہ کا عبد. اب تو فرشتہ بھی عبد ہوتا ہے، انسان بھی عبد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لدنا علم. تو مسئلہ یہاں پہ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ یہ کہ پہلی بار جب وہ تھے وہاں پہ اس پتھر پہ، تو کیوں وہ بندہ وہاں نظر نہیں آیا ان کو؟ وہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ پھر جب پتا چلا ان کو کہ مچھلی اس جگہ پہ، مچھلی سمندر میں گئی ہے. right؟ مچھلی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اسی قال ذالک ما کنا نبغی، میں اسی کی تو تلاش میں تھا، یعنی اس واقعے کے انتظار میں تھے کہ یہ ہو کسی خاص جگہ، یعنی مچھلی پانی میں جائے. right؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس انتظار میں تھے کچھ، یا کچھ ایسا عجیب سا کوئی واقعہ ہو جو اشارہ دے ان کو کہ اب نیکسٹ عمل کیا کا. ٹھیک ہے، وہ اس پتھر کے پاس واپس آئے، وہاں بندہ نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ مل گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا مل گیا تھا؟ پانی میں جاؤ. مچھلی نے راستہ دکھا دیا ان کو، مچھلی پانی میں گئی تو موسیٰ نے سمجھ گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اشارہ یہ کہ پانی میں جاؤ. پانی میں نے ابھی پہلے بتا دیا کہ راستہ پانی میں موسیٰ کے لیے پہلے بھی کھولا گیا تھا جب فرعون ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. تو موسیٰ صاحب جو ہے وہ اپنا گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں ڈائیو مار دی. رائٹ، وہ جب ڈائیو مارے تو وہ کہیں اور نکلے، وہاں ان کو یہ بندہ ملا، فوجد عبدا من عبادنا. ٹھیک ہے، وہ اس پتھر کے پاس نہیں تھا، نہ اس دنیا میں تھا، وہ پانی کے اندر انہوں نے ڈائیو ماری. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کہاں نکلے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی میں ایسا کیا ہو گیا وہاں پانی میں اندر؟ وہ کیا مچھلی ٹائپ کا بندہ تھا وہ، کہ سوئمنگ کر رہے تھے؟ اب تو موسیٰ نے کہاں سے سوئمنگ سیکھی ہوئی تھی؟ یا موسیٰ علیہ السلام کو کیسے، مطلب وہاں ہوا کیا؟ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا اور ہم کو ایک اور جگہ جانا پڑے گا، اس کی ایکسپلینیشن میں دوں گا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی. یہ قرآن ہے بھائی، ذرا صبر کرنا، آسان نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بہت ڈیپ ہے. اس میں اللہ کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری سالوں کی محنت کے بعد ہے. ٹھیک ہے، جو آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پانی میں کیا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ یہاں سے ہم آگے بڑھیں، اس کو ہم یہ روکتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ پانی میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی اوتھینٹک
باتیں اور نہ الٹی سیدھی نہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث کی طرف لے جاتا ہوں، جو ایک واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ مدینے میں تھے ہوا. اس کو کہتے ہیں حدیث تمیم الداری. یہ ہے یہاں پہ دا حدیث آف تمیم الداری اباؤٹ دا دجال. ان کے ساتھ کیا ڈرامہ ہوا، یا بڑے آسانی سے انٹرنیٹ پہ چیٹ جی پی ٹی یوز کرنے مل جائے، ایک دم سے آ جائے گی سامنے، بیٹھ کے پورا واقعہ پڑھ لیں. میں آپ کو اپنے الفاظ میں ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اسٹوری رائٹ. تو وہ جو ہے ایکچولی وہ ایک صحابی تھے، یہ تمیم، تو تمیم داری ان کا نام ہے. تو وہ ایک جہاز لے کے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پانی میں کہیں جا رہے تھے سمندر میں. تو طوفان میں گر گئے. جب طوفان میں گر گئے پھر ایک مہینے تک الٹا پھڑا ہوتے رہے، راستہ بھول گئے، بھٹک گئے. وہ اس نے پانی نے ان کو ادھر سے ادھر پھینکا، الٹا سیدھا کیا. اور پھر جب طوفان تھما تو وہ ایک جزیرہ ان کو نظر آیا، جو مطلب زمین نظر آئی. تو انہوں نے کہا یار اب چھوٹی چھوٹی جو بوٹیں ہوتی ہیں نا، رورنگ بوٹ، ان میں بیٹھ کے پھر وہ چپو چلاتے ہوئے جہاز کو وہیں چھوڑا پانی میں اور چپو چلا کے وہ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا، تو وہاں پہ ان کو ایک بندہ ملا. بندہ نہیں ملا، ایک چیز ملی. ٹھیک ہے، وہ چیز کیا تھی؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ یار یہ میں ابھی پڑھا تھا. اوکے، وہ یہاں پہ تھا. وی ور we were met by a beast with a great deal of hair, and we could not tell his front from his back. نہ پتہ چل رہا تھا سالا سامنے سے کھڑا ہوا ہے الٹا کھڑا ہوا ہے. اتنے بال، بال ہی بال چاند پر. عجیب سی مخلوق. Because he was so hairy, right? We said, wow to you, whatever. Who are you? What are you? Right? It said, it مطلب نہ ہی بول سکتے تھے نہ اس کو شی بول سکتے تھے. تو it said, I am al-Jasasa. Jasasa. That's what the name. What the heck is that? Nobody knows. Jasasa. اور اتنا ہیری قسم کی کوئی مخلوق جس کا نہ آگے کا پتہ چلا تھا نہ پیچھے کا، نہ فرنٹ نہ بیک، پتہ نہیں کیا ہے، عجیب سے صرف بالوں کا گچھا ہے نا. تو we said, what is al-Jasasa? It said, go to this man in the monastery, for he is keen to know about you. تو اس نے جواب دینے کے بجائے اپنے بارے میں کہ جساسا کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، اس نے کہا بھائی ادھر جاؤ، ایک بندہ بیٹھا ہوا وہاں پہ مانوشری میں اور تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہی وانٹس ٹو نو اباؤٹ یو، who the heck are you, right? Go and meet him. Okay, no problem. So we came rushing to you and we fled from it because we could not be sure that it was not a devil. Right? تو اچھا he and then نہیں کچھ آگے نکل گیا. Okay, know about you. So we came rushing to you. اچھا یہ جو ہے یہ وہ بندہ، ہاں what is جساسا؟ تو it said, oh people, go to this man in the monastery, right? When it named man for the afraid of it, okay. Now then we set off rushing until we came to that monastery, right? مندر تھا، کیا تھا، سینگاگ تھا، مسجد تھی، چرچ تھا، اللہ جانے کیا تھا، monastery, religious place. Now, where we found the hugest man, بہت بڑا huge man, human looking like, we had ever seen, bound strongly in chains, with his hands tied to his neck and his legs bound from the knees to the ankles with iron shackles. We said, woe to you, who are you? He said, you will soon find out about me. اچھا آپ یہ بعد میں پڑھ لیجیے گا، میں بتاتا ہوں. پھر اس نے بولا کہ بھائی اس نے چند سوال کیے، لوگوں نے جواب دیے، تو پتہ چلا وہ دجال ہے صاحب. رائٹ، اس نے بتایا کہ میں ہوں دجال. رائٹ، یہ لکھا ہوا دیکھو، I am the Dajjal and soon I will be giving permission to emerge. اب دجال اس آئلینڈ کے اندر ٹائڈ اپ ہوا پڑا ہے. رائٹ، تمیم الداری نے اس کے صحابہ نے اس کو دیکھا بھی، اس سے باتیں بھی کری، بھاگے وہاں سے. پھر وہ دوبارہ اپنے جہاز میں بیٹھ کے پھر ڈوب گئے پانی میں، پھر لفڑا ہو گیا کچھ وہاں پہ، اور پھر وہ فائنلی واپس مدینے کے پاس وہ پانی میں نکل آئے، گھر پہنچ گئے. باٹم لائن از کہ دے کیم بیک ہوم. وہاں سے وہ فوراً اگلے دن جو ہے نا حضور کی خدمت میں پہنچے کہ بھائی یہ ڈرامہ ہو گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، تو حضور نے جو ہے پھر کیا فرمایا کہ حضور نے کہا کہ تم نے واقعی دجال دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پورا پڑھ لینا، لمبی چوڑی حدیث ہے بھائی. اور یہ حدیث ہے یار یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بھائی،
یہ صحیح مسلم 2942، ٹھیک ہے، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، بخاری کا بھی حوالہ اوپر ہوگا، تو یہ صحیح حدیث ہے، right؟ اینڈ اب کہا ہے بھائی، یہاں تھا ابھی بہرحال یہ بخاری میں اور مسلم میں دونوں میں صحیح حدیث ہے، اور بہت سی دوسری کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا دیکھو کس کس میں نریٹڈ بائی مسلم ان دس اینڈ دین دس اینڈ دس، انہوں نے بھی مینشن کیا ہے، ترمذی نے بھی مینشن کیا ہے، جمع صحیح یہاں پہ بھی موجود ہے، دس از صحیح غریب حدیث، دس از اے صحیح غریب حدیث، پتہ نہیں کیا ہے کیا۔ بہرحال یہ ایک ڈرامہ ہے کہ یہ ہوا تھا، اور حضور نے ایڈ میں کہا کہ بھئی یہ دجال ہی تھا۔ سوال یہ ہے کہ آج 2024 کے اندر جب ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے اور ہم دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکے ہیں، ہم کیوں نہیں اب تک اس آئیلینڈ کو دریافت کر سکے اور دیکھ سکے، اور کیوں نہیں ہم اس دجال تک پہنچ سکے؟ وہ کہاں پہ بندہ پڑا ہوا ہے؟ میرے حساب سے وہ جو تمیم داری کا جہاز تھا وہ پانی میں، اس کے ساتھ وہی ڈرامہ ہوا جو موسیٰ کے ساتھ ہوا، کہ وہ پانی میں جو ہے کوئی راستہ تھا، کچھ تھا، جیسے میں اور ابھی آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں، جیسے آسمان ہے، آسمان میں جہاں پہ ایک ہوگی، دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو، یا جیسے اس میں لکھا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ میری آیاتوں کا کفر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں، لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت۔ ابواب السماء، ابواب جو ہے باب کا پلورل ہے، اور باب مطلب دروازہ، ڈور، رائٹ؟ تو آسمان میں ڈور، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے، تو اس کا مطلب آسمان میں دروازے ہیں۔ اب آپ مجھے اوپر دیکھ کے بتائیے کہ آپ کو کتنے دروازے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے نا، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، مطلب آسمان میں دروازے ہیں۔ اسی طرح سمندر میں بھی دروازے ہیں کہیں اور جانے کے، جو ہم کو نظر نہیں آتے، right؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ایک ورڈ ہے، اب میں بولوں گا تو سب اچھل جائیں گے، لیکن یہ فیکٹ ہے، میں ابھی اور آپ کو پروف کرتا چلا جاؤں گا۔ پورٹلز بولتے ہیں ان کو، پورٹلز مینس جہاں ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک چیز اوپن ہوتا ہے، یہاں پہ یہ دنیا ہے، آپ جیسے اس پورٹل کے اندر سے گزریں گے تو آپ کسی دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، دوسرے ٹائم زون میں چلے جائیں گے، ٹائم ٹریول بھی کہتے ہیں اس کو، پاسٹ میں جا سکتے ہیں، فیوچر میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورٹلز ہیں کہ جس ایک اور چلتے چلتے ایک بات بتا دوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا، اور جس پہ آج بھی علماء ہمارے لڑتے مرتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، وہ ہوا یہی تھا کہ وہ جسمانی تو تھا، لیکن وہ پورٹل کے ذریعے دنیا میں پورٹل کھولا گیا ان کے لیے، وہ جیسی پورٹل سے گئے تو وہ پتہ نہیں کہاں نکل گیا بھائی، تو وہ سیکنڈوں کے اندر، وہاں ٹائم زون ہی کچھ اور ہوتا ہے، ٹائم فیکٹر بالکل کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور جو ہے پوری اپنی جسمانی حالت میں، لیکن اس جسمانی حالت نہیں، بلکہ مطلب اسی جسمانی حالت میں، لیکن ٹائم ڈفرینٹ کچھ اور ہو گیا تھا، اور وہ پورٹل کے ذریعے مہاراج پہ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ براق کے اوپر وہ مسجد وہاں سے مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک وہ براق پہ آئے تھے، براق یہ جو بھی بولتے ہیں نا، جو جبرائیل السلام کے ساتھ وہاں سے پورٹل کے ذریعے نکل گئے، ٹھیک ہے؟ تو آسمان میں دروازے ہیں، سمندر میں بھی ہیں۔ پہلی آپ کو یہ پروف میں نے دے دیا کہ بھائی یہاں پہ تمیم الداری کا جہاز گم ہوا، اور وہ نکلا اور اس نے دجال کو دیکھا۔ دجال آج تک نہیں پکڑ میں آیا، اگر وہ اس دنیا میں ہے تو کیوں نہیں پکڑ میں آیا؟ کون سا ایسا خطہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے بھائی، کون سا ایسا جزیرہ ہے جہاں ہم انسان ابھی تک نہیں پہنچا؟ ہر جرف ایسے ایسے ڈرون آ گئے ہیں کہ امیزون کے گھنے جنگلوں میں تک گھس گئے ہم لوگ، رائٹ؟ تو وہ نظر آ جانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، کیسے نظر آئے گا؟ نہ وہ ہے، نہ یاجوج ماجوج ہے، وہ اس کا ویڈیو میں ایک الگ بنا دوں گا۔ یاجوج ماجوج بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ پہاڑ کے پیچھے دروازہ بند اس کے پیچھے ہے، تو وہ جگہ آج نظر کیوں نہیں آتی ہم کو؟ اتنی بڑی قوم ہے کہ جو آ کے سارا کھانا پینا سب کھا جائیں گے، تو بھائی کہاں ہے؟ ایک بندہ نظر نہیں آتا ان کا ہم کو آج تک، 2024 میں بیٹھے ہیں یہاں، کمال 1400 ایئرز ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، یہ بتا کر 1400 سال میں اتنی ترقی سائنس نے کر لی، ایسے ایسے ہمارے پاس وہ آ گئے بناکولرس، کتنی دور دور کی چیزوں کو ہم بڑے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، ڈرونس ہیں، بٹ وی اسٹل ڈونٹ نو ویئر the heck these Yajuj Majuj are. Why? Because they are not in this world, right? Understand that.
بس اس کی بات الگ کریں گے. ابھی ہم یہاں پہ اصل مسئلہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمیم الداری بتا رہی ہے کہ پانی میں پورٹل ہوتے ہیں، یہاں پہ کچھ ڈرامہ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں پانی میں ڈائیو ماری، وہ کہیں اور نکلے اور وہاں ان کو وہ بندہ ملا. تو اب وہ ہم واپس مار جاتے ہیں، تمیم الداری کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہاں پہ خالہ. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ بندہ ملا. اب اس بندے سے ان کی بات ہو رہی ہے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ نے کہا کہ یار، یہاں پڑھ لیتے ہیں. اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں، یعنی آپ کو فالو کروں، کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. ان کا جواب کیا ہے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا. تم سے صبر نہیں ہو سکے گا بھائی. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماریں گے پکڑ کے یا کیا کریں گے؟ کیوں نہیں صبر ہوگا؟ اس لیے کہ وہ خلاف شریعہ کام کرے. ایک نبی جب تک کہ لوگ شریعہ کے حساب سے کام کر رہے ہیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. رائٹ؟ نو پرابلم. ٹھیک ہے جو بھی ہو. لیکن ایک غلط کام ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو نبی تو تڑپ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، روکو اس کو. کیا کیوں غلط کر رہے ہو؟ نبی کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ والا کام یا کوئی خلاف شریعت کام ہو تو نبی کو پھر تکلیف ہوگی، پھر وہ انٹرفیئر کرے گا، ہے نا. پھر اس نے ایک اور بات بھی بولی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور تم صبر کر بھی کیسے سکو گے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ اس کا تم کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ علم ڈفرینٹ ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی تمہارے پاس تو شریعہ ہے دنیا کی، میرے پاس چیزیں شریعہ سے ہٹ کے ہیں. میں تو شریعہ کے خلاف کام کروں گا تو تم تو پریشان ہو جاؤ گے. رائٹ؟ پھر آگے پھر ان کی بات ہوئی جو بھی ہوئی. اب اس میں 3-4 واقعات ہوئے. میں صرف ایک واقعہ لے کے سمجھاؤں گا ورنہ ویڈیو بہت ہی بڑا ہو جائے گا. ہوا کیا؟ دوسرے واقعے کو لے لیتے ہیں جو بہت اصل واقعہ ہے. یہاں پہ فن طلقہ، پھر وہ دونوں آگے بڑھے. یہ ایک واقعہ ہو گیا جو کشتی وشتی کا واقعہ تھا، ہے نا. فن طلقہ حتی اذا لقی غلاما. اب وہ چلے کسی جنگل میں جا رہے تھے تو وہ دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہوگا کسی بچے کا، یا غلامن جو چھوٹا بچہ ہے 8-10 سال 12 سال 15 سال کا، وہ اپنا کھیل رہا ہے، جا رہا ہے، کچھ بھی ہے. وہ ان کو جو خضر السلام کی نظر پڑی اس پہ، فقتلہ، اڑا دیا اس کو، گردن ہی اڑا دی اس کی، قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اچھل گئے. جو کتنی غلط بات ہے. آنکھوں کے سامنے وہ اس بندے کا کچھ نہیں پتا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ کوئی فساد نہیں کر رہا، معصوم جان ہے، معصوم بچہ ہے. اور شریعہ میں ہمارے یہاں قرآن میں ہے کہ اگر کسی ایک بھی آپ نے انسنٹ کا قتل کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہو. اتنی بڑی بات موسیٰ کی شریعت میں بھی ہے. اور یہ خضر علیہ السلام نے سامنے ان کے نا دڑوم اڑا دی قتل کر دیا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام اچھل گیا، بولا فوراً وہ بول پڑے، یا قتلتا نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہاں پڑھ لیجیے کیا بولا انہوں نے. اب خضر علیہ السلام تو سڑکے کو مار دیا. تو موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک جان، پاک جان کو، یعنی پاک جان مطلب ہے کہ معصوم ہے، کسی جان کے عوض مار ڈالا. عوض مطلب اگر قتل کے بدلے قتل تو جائز ہے نا، لیکن وہ اس نے تو قتل بدل کسی کا بھی نہیں کیا تھا بھائی، وہ تو بالکل معصوم تھا. بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کری، ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں غلط کر دیا، گناہ کر دیا، قتل کر دیا ایک بے جان کو، بے قصور کو، معصوم جان کو. رائٹ؟ تب پھر انہوں نے پلٹ کے کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہوگا یار. پھر آ گئے میرے پیچھے پھر بلا. پھر انہوں نے معافی نے کہا یار خالہ ان سألتک عن شیء بعد فلا. اب اس کے بعد اگر میں کوئی پنگا کروں یا اس کو سوال کروں نا تو مجھے پک آؤٹ کر دینا، ابھی چلنے دو، میرے کو غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ انہوں نے، خضر علیہ السلام نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا. یہ ایک گناہ ہے. یہ تو نبیوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی معصوم کو قتل کریں. یہ خلاف شریعہ ہے. تو پھر انہوں نے کیسے کر دیا؟ ان کو اجازت کیسے مل گئی؟ انلیس کہ وہ دنیا میں تھے ہی نہیں. کیونکہ شریعہ کا لاگو بولتے کہ شریعہ کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کہاں ہے؟ It can only be implemented on the planet Earth. The Quran is the Sharia of the Quran, the Sharia of the Musa alayhi salam is for the planet Earth, not outside. Right? تو یہ ڈرامہ ہے اصل میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ موسیٰ نے جب پانی میں ڈائیو ماری تھی وہ کسی اور جگہ پہ نکلے، دنیا سے باہر چلے گئے، اس دنیا کے پلانٹ ارتھ سے باہر نکل گئے جہاں شریعہ اب
اپلیکیبل نہیں ہے. وہاں پہ خضر علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا یا جو بھی ہے وہ آگے آئے گی بات، تو انہوں نے اٹھا کے اس بندے کو لڑکا دیا. ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات ہے مجھے تو. اب انہوں نے کیوں مارے یہ آگے ایکسپلین کر رہے ہیں تو ہم اسکپ کریں گے اور ہم اس کی ایکسپلینیشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پھر جب تیسری بار بھی انہوں نے کہا تو پھر خضر السلام نے کہا بھائی اب جو ہے نا خالہ حاضہ فراق و بہنی و بہنی کا، اب تمہارا میرا راستہ الگ ہے، تم بہت تنگ کر رہے ہو، اب نکل لو یہاں سے. ٹھیک ہے. اب جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہے اس کے جواب کے بندے کو کیوں مارا لڑکے کو. وہ امل غلام فکان ابواہ مومنین، جس غلام کو جس لڑکے کو مارا یہاں پڑھ لے تو، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے. ایمان والے مطلب ہے بہت نیک صالح لوگ تھے. رائٹ. فخشینا، تو ان کو کیا ہوا کہ ہمیں خوف ہوا یا ان کو پتہ چل گیا. کیا پتہ چلا ان کو کہ این یرہقہما طغیانا و کفرا، یہ ان کو بڑا ہو کے آگے آنے والے دنوں میں اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر سے ان کو تکلیف پہنچائے گا. رائٹ. ازمپشن پہ تو کوئی کام کرتا نہیں ہے، فرشتے یا پیغمبر کسی ازمپشن پہ تو نہیں کوئی فیصلہ کرتی کہ ان کو لگا کہ ایسا ہوگا تو انہوں نے بندے اڑا دیا. نہیں، ان کو ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا یہ کرے گا. رائٹ. لیکن چونکہ اب غور سے سننے کی بات ہے، ہاں، چونکہ ان کے ماں باپ نیک لوگ تھے، مومن تھے. ایک اور ویڈیو بناؤں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہر مسلمان تو ویسے بھی جنت میں نہیں جائے گا، صرف مومن جائیں گے، اور مومن بننے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. ایسے نہیں آرام سے آدمی مومن ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے باپ بہت نیک لوگ تھے، مومن تھے. اب چونکہ وہ ایک نیک مومنوں کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، لیکن اس بیٹے سے ان کا امتحان مقصود تھا. یہ فیوچر کی بات ہے کہ اب بیٹا پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، پھر اس بیٹے سے ان کا امتحان لیا جائے گا. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہاں پہ کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، پہلے سے کتاب میں لکھا ہوتا ہے جو کوئی بھی ہونے والا ہوتا ہے. تو یہ پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا تھا. یہ جو صاحب تھے نا خضر علیہ السلام، اس کو جو اللہ نے خاص علم دیا تھا نا، جو اوپر مینشن تھا لدنی علمنا من لدن علم، اپنے پاس سے خاص علم، وہ اس لوح محفوظ کا علم تھا جہاں پہ یہ ساری باتیں جو ہونے والی ہیں اس دنیا میں یا انسان کی زندگیوں میں، وہ لکھی ہوئی ہیں تقدیر کی شکل میں. تو اس کا ایکسیس ہے اس آدمی کے پاس یا اس فرشتے کے پاس. تو وہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ تم دیکھتے رہو بھائی کون آدمی، اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے دنیا میں تو اس کی فیوچر میں کوئی اچھی چیز بھی ہے نا تو اس کو اٹھا کے اس کے لیے خراب چیز رکھ دی جاتی ہے. اور اگر کوئی آدمی نیک ہے جیسے یہ ہے، جیسے اس بچے کے ماں باپ مومن تھے، تو کیا کیا گیا کہ جو بچہ ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑا ہو کے ان کے لیے مصیبت پیدا کرے گا، ان کو تنگ کرے گا، دکھ پہنچائے گا، اللہ نے اس کو بدل دیا. ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، وہ قتل وتل جو وہ سب فیوچر میں ہوا ہے، illusion میں ہوا ہے، ڈرامہ ہوا ہے. موسیٰ کو دکھایا گیا، یہی سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا موسیٰ کو. رائٹ. تو کیونکہ وہ تو پھر خلاف شریعہ چیز کیسے کر سکتا ہے کوئی بھی، ہے نا، وہ بھی نبی کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا. ایون فرشتہ بھی ہے تو خلاف شریعہ تو کام کر نہیں سکتا. اس دنیا میں تو نہیں کر سکتا. اس دنیا میں تو ہر قیمت پہ ہر چیز کے لیے شریعہ لاگو ہے، شریعہ پہ عمل کرنا. رائٹ. جس کے اندر ایک معصوم جان کو مارنا اس بات پہ کہ جی وہ بڑا ہو کے کوئی گناہ کرے گا. یار گناہ ابھی کیا تو نہیں ہے بھائی، تو ابھی تو معصوم ہے نا. گناہ کرنے کے بعد آپ اس کو مار سکتے ہیں. اب وہ کرمنل ہو گیا تو مار دو، بس ٹھیک ہے، اگر جائز بنتا ہے مارنا. ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، اور کہ یار وہ بڑا ہو کے تو یوں کرے گا تو اس طرح، تو پھر تو تباہی پھیل جائے گی بھائی. ہر آدمی ازوم کرے کہ یار یہ میرا مال کھا جائے گا، لہٰذا میں اس کو ماری تو سالے تاکہ یہ بات میں مال کھائے نہیں، ہے نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی. تو اور دوسری یہ کہ اس غم سے بہت سے علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کو تنگ کرتا، دکھ پہنچاتا، اس دکھ سے بچانے کے لیے اس کو مار دیا. ابھی یار بات سنو کہ کسی کے بچے کو 10 سال 12 سال کا بچہ ہے جو ابھی معصوم ہے، جو ابھی تنگ بھی نہیں کر رہا ہے، جو ان کا بہت چہیتا ہے، اس کا کوئی آ کے نا گردن اڑا دے، اس سے بڑا دکھ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اس چھوٹے سے دکھ
اس سے بچانے کے لیے ایک زندگی بھر کا دکھ دے دیا اللہ نے اس ماں باپ کو کہ ان کا بچے اڑا دیا. وہ تھا ہی نہیں پیدا، وہ ہی نہیں، وہ دنیا میں ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ آنے والا ہے فیوچر کا. ان سامنے ان کو تو نہیں پتا، ان لوگوں کو، ان کے ماں باپ کو، جو بھی ہے، وہ جو کپل ہے، رائٹ. لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک اچھے متقی مومن کی زندگی گزار رہے تھے. Understand؟ اس کی وجہ سے وہ جس امتحان میں بھی تھے اس وقت، رائٹ ناؤ، ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں ہوتا ہے. اسی آیت کے مطابق کیا، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 چیزیں ہیں. کبھی اس سے آزمائش ہوگی، پھر یہ آپ پاس یا فیل جو بھی ہو گیا وہ ہٹ گیا، معاملہ سالو. بیماری آئی، تندرستی آ گئی، اوکے ٹھیک، اب جاب چلی گئی، لو پیسے کی کمی، وہ جاب مل گئی، آپ نے بہت مال کمایا، جمع کیا، یہ کیا، سب اڑ گیا، مال نقص من الاموال ہے، نقصان ہو گیا. تو یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آدمی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو اور آپ بہت ہی تحمل سے، اور آگے اس آیت میں وہ تھا جو میں دکھانا بھول گیا، اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرو، صبر کرنے والا، ہر مصیبت ہر پریشانی کو ہینڈل کرو بریولی اینڈ بی پیشنٹ، صبر کرو. ٹھیک ہے. ایک آیت تھی مجھے کھولنا تھا صبر کرنے والے کو، میں بعد میں پھر بتاؤں گا کسی دوسرے ویڈیو میں. تو یہاں پہ جو ہے ویڈیو ویسے لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو شرط کیا ہے کہ جب لوگ کوئی زندگی اپنی متقی اور مومن والی گزارتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، بہت قرآن کے حساب سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، اور قرآن کے حساب سے ہر کام کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تو آنے والی مصیبتیں بھی ان کی چینج کر کے اچھے واقعات میں بدل جائے. اور اسی کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں، اسی کو کارما بھی کہتے ہیں، کہ آج آپ نے جو کیا اسی کے مطابقت سے آگے معاملات آئیں گے آپ کی زندگی میں. آج آپ نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا، یہاں آ کے ادھر نقصان پہنچایا، چند سال بعد آپ کو کوئی اور آ کے نقصان پہنچا جائے گا. یہاں آپ نے کسی کا دل توڑا، کل کوئی آئے گا یا آپ کی اولاد یا آپ کا دل توڑ دے گا. کارما، مکافات عمل، ٹٹ فور ٹیٹ، ایکشن ٹو ریئیکشن، آئی مین ریئیکشن ٹو ایکشن، الٹا بولی. ٹھیک ہے نا. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپنس. تو آپ کیا چینج کر سکتے ہیں تقدیر کو؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا کیا اور برے واقعات اللہ نے لکھے ہوئے اور آزمائشیں لکھی ہوئی ہمارے لیے. اگر ان سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرو، مومن بنو، مومن کی طرف جاؤ، مومن بننے کی پریکٹس شروع کرو. نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے آدمی، یہ وہ ایکسرسائزز ہیں کہ جو انسان کو، ایک مسلمان کو مومن بناتی ہیں. ایک مسلمان، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. مومن کیا ہوگا؟ مومن کی چند خاص کوالٹیز ہیں، وہ ابھی میں آخر میں ویڈیو کے اینڈ کرتے ہوئے بتا دوں گا کہ اگر جو وہ کوالٹیز ہیں آپ کے اندر، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ مومن ہیں. اور پھر انشاءاللہ تعالی آنے والی فیوچر کے اندر جو ہے، جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہوگا آپ کے لیے. ایون آپ کو سم ٹائم لگے گا کہ یار کچھ برا ہو گیا. ایک آیت ہے نا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ تَفْرَحُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کو لگتا ہے او یار یہ تو بڑا خراب ہے، مگر اللہ کہتا ہے ہوا خیر لکم. ایکچولی وہ برائی جو نظر میں، ظاہر میں برائی ہے، وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ، سارے صحابہ یار یہ کیا، یہ کیسا معاہدہ ہو گیا، ہم کیوں دب کے معاہدہ کر رہے ہیں؟ تو حضور کو پتا تھا کہ یہ آگے جا کے بہت فائدہ پہنچائے گا ہم کو یہ معاہدہ، رائٹ. تو یہ بات ہے. یس، تقدیر بدلی جا سکتی ہے بائی یور ایکشن ٹوڈے. So you can change the تقدیر which is written for the future. تو آنے والے واقعات، آنے والی زندگی کے اندر اگر آپ اچھائی چاہتے ہیں تو آپ آج کو بدلو، آج کو بدلو. آج دیکھو کہ آپ جو کام کر رہے ہو. ایک اور آیت ہے کسی سورۃ میں، وہ یہ کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ. اور انڈیڈ کہ یہ جو راستہ ہے میرا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے، تو اسی کی اتباع کرو. اور اللہ نے سیدھا راستہ ہم کو بتا دیا قرآن کی شکل میں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس وہ سیدھا راستہ موجود ہے. اور یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا، تو قرآن کی شکل میں سیدھا راستہ موجود ہے. تو فتبیو ولا تتبیو فتفرق بکم عن سبیل. اور کسی راستے پہ بھی چلو گے تو وہ تمہیں میرے راستے سے دور لے جائے گا اور پھر بیڑا غرق. تو اگر کامیابی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اس دنیا میں،
تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. یار یہ شکل میری بڑی کیوں ہو گئی؟ بیٹھ جاؤ. ہاں اوکے ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو میں چھوٹا ہی صحیح، چھوٹا ہی اچھا ہوں بھائی. بڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں. عمر میں بڑا ہوں مگر ہمبل ہی رہنا چاہیے انسان کو نا. تو یہ ہوا ڈرامہ. تو اب شاید تھوڑی سی بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ کس طریقے سے جواب. اور یہی واقعہ جو ہے نا پہلی والی، دیکھو یہ اما سفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. یہ مساکین بہت ہی بیچارے وہ لوگ تھے، نیک لوگ، بچے تھے، لڑکے تھے. اور پھر ایک اور جگہ جو تیسرا واقعہ ہوا تھا اس کا بھی، یہ جو غلامان یتیمین فی المدینہ وکانا تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحا. جی. ان کے لیے بھی جو ہے ان کے خزانے کو بچا لیا گیا. کیوں بچا لیا گیا ان لڑکوں کے لیے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ جو ابو ہما، ان دونوں کے جو ان کا باپ جو تھا وہ ایک صالح آدمی تھا. صالح آدمی کا مطلب اس کی کمائی بھی پھر نیک ہوگی، حلال ہوگی. رائٹ. تو وہ پھر اس نے دفن کی تھی کہیں زمین میں، تو وہ دیوار گر رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، خضر علیہ السلام نے فیوچر میں وہ دیوار کھڑی کر دی. اب ظاہری بات ہے فیوچر تک دیوار اگر کھڑی ہے تو حال میں بھی کھڑی ہوگی نا، تبھی تو جائے گی فیوچر میں کھڑی. اگر 2024 میں گر گئی تو پھر فیوچر میں کہاں نظر آئے گی کھڑی ہوئی؟ تو گر گئی. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ گر جائے گی، گرنے والی ہے. بچے بڑے ہونے سے پہلے یہ دیوار گر گئی تو لوگوں کو مل جائے گا خزانہ. غائب گیا بچوں کا تو مال پھر ہڑپ کر لے گے لوگ. ہاں. تو انہوں نے دیوار کو کھڑی کر دیا فیوچر میں. تو اب یہاں سے جو ہے یہ ٹائم ٹریول، بچے بچپن میں ابھی ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کسی کے پاس پل رہے ہیں، وہ بڑے ہوں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ایسا ایسا تھا، پھر وہ جائیں گے، وہ دیوار کھڑی ہوئی نظر آئے گی، گرائیں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو یہ کام بھی فیوچر میں ہوا ہے. کیوں ہوا؟ ابوہما صالحہ، اس لیے کہ باپ صالح تھا تو اولاد کو بھی فائدہ، باپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا زندگی میں، اولاد کے لیے بھی فائدہ ہوا. تو سارے اس طریقے سے خضر جو ہے، خضر علیہ السلام معاملات کو چینج کرتے رہتے ہیں فیوچر میں آنے والے واقعات کو. تو یس، فیوچر میں جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، جو لکھا ہے، جو ہمارے پاس ہونا ہے فیوچر میں، اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں. اور وہ چینج کی جا سکتی ہے بائی بینگ اے مومن. آخر میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں گا کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کی کوالٹیز کیا ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ کون مومن ہے. وہ بن جائیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سیدھی ہو جائیں گی. کہاں گیا بھائی؟ اچھا یہ سورہ مومن 40 یا پہلے سے کہیں ہونی چاہیے نا. سورہ مومن 23 سے 43 سے 23. اب اس کے تین چار آیتیں میں مومن کی اللہ نے بس ڈیفینیشن دے دی ہے کہ بھائی یہ مومن ہوتا ہے. بی لائک دیٹ اینڈ یو ول بی جسٹ فائن. کہاں گیا اردو ترجمہ؟ یہ رہا، پڑھ لیتا جلدی سے. اللہ نے کہا کہ جو فلاح ہوگی، جو کامیابی ہوگی، وہ کس کو ہوگی؟ قد افلح المومنون. صرف مومن ہی فلاح پائیں گے، مومن ہی جنت میں جائیں گے، مسلم نہیں جائیں گے. جو کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہاں ہاں ہاں، نہ، ایسی کوئی کہانی نہیں. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یقیناً ایمان والوں نے فلاح، یہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے. خشوع کا مطلب کیا؟ خشوع کہاں سے آئے گا جب مطلب ہی نہیں پتا ہے جب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو خشوع کا کچھ آئے گا؟ آپ کچھ جذبات، جب کوئی چیز کا علم ہوتا ہے تو اس سے آدمی ریئیکٹ کرتا ہے نا، خوش ہوتا ہے، غمی ہوتی ہے، رونا آتا ہے. تو جو قرآن کی آیات سمجھ میں آ رہی ہوں گی جب آپ کو نماز میں پڑھ رہے ہیں تو وہی خوشی آئے گا، ورنہ آئے گا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ if you are reading your salah without understanding of what you are saying, you are wasting your time. You are not مومن and you will go. چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں پھر بھی آپ کا اینڈ کہیں اور ہو جائے گا، جنت نہیں ہوگا. یہ ایک پہلی کنڈیشن ہے. سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں دنیا اور آخرت کا. مثال کے طور پہ کھیل کود، ٹھیک ہے، سب لغو ہے. مثال کے طور پہ سرفنگ دا انٹرنیٹ ہے، سب لغو ہے. مثال کے طور پہ موویز ہیں، ٹی وی ڈراماز ہیں، سب لغو ہے. ماشاء اللہ سے اگر اس طرح سے ہم دیکھیں گے نا تو آج ہمارے انسان کی، مسلمانوں کی زندگی، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کی، 95% لغو میں گزر رہی ہے. کام کی کوئی حرکت نہیں ہے، تھوڑا سا کام کر لیتے پیسہ کمانے کے لیے، وہ بھی حرام، الٹی سیدھی طریقوں سے، اور اس کے بعد پھر واہیات چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اسراف میں، تبذیر میں، شاپنگیں کر رہے ہیں، ویکیشن منا رہے ہیں، پیسہ برباد کر رہے ہیں. سخت آرڈرز ہیں ان ساری باتوں کے لیے پورے قرآن کے اندر. ابھی میں اس ویڈیو میں تو نہیں بتا سکتا، دوسرا ویڈیو بناؤں گا. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو، ہر لغو چیز سے جو اعراض کرتے ہیں، جو دور رہتے ہیں.
جو لغویات سے منہ موڑ لیتا ہے کہ نہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا بیکار کی چیز میں، کام کی چیز کرو، اور اگر کچھ نہیں کرنے کے لیے تو قرآن اٹھاؤ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. دس از دا بیسٹ تھنگ. دس از ون ایکٹ دیٹ اللہ لو دا موسٹ. اگر ایک آدمی بیٹھ کے قرآن کی اسٹڈی کر رہا ہے سمجھنے کے لیے، اس سے بڑا پسندیدہ کام اللہ کے پاس ہے ہی. ٹھیک ہے. تھرڈ آئٹم، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ وقت پہ دیتے ہیں. یہ تو سمپل سی بات ہے. والذین هم لفروجهم من حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بیوی. آگے پڑھ لیتے پورا. الا علی ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یعنی شوہر بیوی شادی شدہ کپل وہ تو اپنے تعلقات جنسی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک، اس کے علاوہ کہیں اور کوئی حرکت کری تو آپ اسلام سے باہر، مومن آپ اب نہیں رہے. تو وہ وہی ہیں کہ جو صرف اور صرف بیوی میاں میاں بیوی، آگے پیچھے کچھ نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی تعلق مطلب بات چیت کا یہ نہیں، لیکن جنسی تعلقات نہیں. فائن، کوئی آپ نہیں کر سکتے. اچھا آگے فورتھ آئٹم، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنا. والذین یعنی امین وہی لوگ کہ جو امانات. امانت کیا ہے؟ امانت یہ ہے کہ جو بھی اتھارٹی، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، فرض کریں آپ نے جاب کی ہے کہیں کسی آفس میں، تو مالک نے کہا کہ بھائی یہ کام تو میں کر رہا ہوں، اس کے میں تمہیں پیسے دوں گا، یہ امانت ہے. ٹھیک ہے. وہ عہدہم، اور آپ کا عہد کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے جتنے پیسے دیں گے تو میں آپ کا یہ کام کروں گا اتنے گھنٹے کے لیے، یہ آپ کا عہد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی، اور اس طرح کے ہر قسم کے معاہدے، کوئی بھی آپ ڈیلنگ کرتے کسی سے، وہ امانت اور عہد و پیما ہے. تو اپنے کانٹریکٹس ود لین دین بزنس کے اندر اور رشتہ داریوں میں جو بھی ذمہ داری ہے، باپ کا بچوں کے ساتھ بھی یہ کانٹریکٹ ہے، اللہ کے ساتھ میں کانٹریکٹ کیا کہ میں ان کی ذمہ داری نبھاؤں گا، یہ بھی امانت پوری کرو اپنی. پولیس والا ہے تو اس کے پاس آپ کی جان و مال کی امانت ہے نا. وہ آپ سوتے ہیں تو آپ اس کو پیسے دے دیں کہ بھائی ہم جب سو رہے ہوں تو ذرا خیال رکھنا چور نہ آ جائے، امانت ہے. رائٹ. تو یہ آپ ہر قیمت پہ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں کر رہے، اور ہماری قوم میں میرا خیال ہے 97% کوئی بھی نہیں کر رہا، پاکستانی میں اسپیشلی. رائٹ. تو یہ تو حال ہے، اب کیا کریں کیا کریں. تو بٹ اگر یہ آپ نہیں کر رہے، یہ ایک آدمی اگر نہیں کر رہا تو وہ آدمی مومن نہیں ہے، اور وہ جنت میں کسی قیمت پہ بھی نہیں جائے گا، چاہے 1 ملین حج کر لے. سوری، یہ آپ پڑھ لیجیے یہاں پہ. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون. پھر ایک اور کنڈیشن ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. اب حفاظت کیسے کریں یار؟ کوئی نماز چوری کی چیز تو نہیں ہے نا بھائی. یہ حفاظت تو اس کی جاتی ہے، لاک میں رکھا جاتا ہے چیزوں کو کہ بھائی کوئی چور آ کے نہ چوری کر لے. لیکن یس، نماز چوری ہو جاتی ہے. کون چوری کرتا ہے؟ شیطان. شیطان آپ کو بہکائے گا، الٹے سیدھے دھندوں میں لگائے گا تاکہ آپ کی نماز مس ہو جائے. اللہ اس کو کہتا ہے کہ اس نے آپ کی نماز چرا لی. یو لاسٹ، یو آر اے لوزر. اگر آپ نماز چھوڑی، یو آر اے لوزر بیکاز یو لاسٹ یور صلاح ود دا ہینڈ آف شیطان. شیطان اسٹول یور صلاح. حفاظت کرو، پروٹیکٹ یور صلاح. وقت پہ نماز پڑھنا ضروری ہے، مست ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ مومن نہیں ہیں، مومن نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے پھر یہ ہے جو اولئک هم الوارثون، یہ ہے لوگ جن کو وراثت، جو وارث ہیں جنت کے. یعنی جب پہنچیں گے وہاں پہ اللہ کے پاس تو وراثت میں جو چیز ملتی ہے نا، جب باپ مر گیا تو جب ہم یہاں مریں گے تو وراثت میں ہم کو یہ جنت مل جائے گی. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فردوس جنت کا نام ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کو وراثت میں، جن کو جنت ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں. یہ ہر آدمی اس کسوٹی پہ اپنے آپ کو ناپ لے، تول لے کہ وہ مومن ہے یا نہیں. اگر یہ اس میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے تو بائی بائی تھا جنت تو گئی. ٹھیک ہے. اپنی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے میری بہت ساری باتیں لوگوں کو بری لگ جاتی ہے کیونکہ میں بالکل بلنٹلی بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہی حکم ہے قرآن کا، یہی حکم ہے رسول کا میرے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو قرآن ہے نا اس کو ایز اٹ از ڈلیور کرو. باقی اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا. میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہمارا کام سے وما علینا الا البلاغ.
ٹھیک ہے نا، صرف ہمارا کام جو ہے پہنچا دینا ہے. سو میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا، اور قرآن کی جتنا بھی علم اللہ نے مجھے دیا ہے، ایک ایک بات کو، یہ بہت گہری باتیں ہیں جو نارملی آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی. کہ یہ جو پورٹل والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کہ یہ سمندر کے اندر یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے، یہ یہاں پہ ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا، وہ جلدی سے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. کہ ایک اور جو سمندر میں ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک چیز کا نام جس کو کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل، وچ از رائٹ اکراس می رائٹ ناؤ. میں میامی فلوریڈا میں رہتا ہوں، رائٹ. تو وہ میامی سے تھوڑی 3-4 میل کے فاصلے پہ ہی ہے یہ کم بخت مارا، رائٹ. تو یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ پڑھ لیجئے برمودا ٹرائنگل کو. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں ایسے ڈس اپیئر ہو گئی ہیں کہ جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا. مطلب ایک سمندری جہاز جس میں 300 لوگ تھے، تو اس کا یار ایک کوئی لکڑی کا ٹکڑا تک بھی بعد میں نہیں ملا، ڈھونڈتے رہ گئے، کچھ نہیں ملا. اسی طرح ایک فلیٹ تھا پورا، 5-6 ہوائی جہاز جا رہے تھے، سب غائب، اوپر سے غائب. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایریے میں پورٹل ہے، جب وہ کھلتا ہے اور کوئی چیز اس کے زد میں آ گئی، ضرور غائب، کسی دوسری دنیا میں نکلتی ہے. پھر اللہ جانے کہا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. دیز آر دا فیکٹ. قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اوپن یور آئیز مین. غفلت میں نہیں پڑے رہنا ہے، محنت کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. right؟ حق وتواصوا بالحق مطلب قرآن کو پھیلانا، حق بات کو پھیلانا، اور جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا. یہ 4 چیزیں. تو ہم ایمان بھی لے آتے ہیں، عمل صالح بھی کر لیا، اوکے. اگر آپ نے قرآن نہیں سیکھ کے اور لوگوں کو سکھایا تو یہ چیز کہاں ہے؟ تیسری چیز غائب ہے. اور پھر ظاہری بات ہے جب تیسری ہے ہی نہیں تو چوتھی بھی نہیں آئے گی. تو یہ 2 چیزیں تو ہے نہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا الذین آمنوا ان الانسان لفی خسر. سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے کہ جو یہ چاروں چیزیں کریں. ہم 2 کرتے ہیں، 2 غائب. تو پھر کیسے فائدے میں پہنچیں؟ نقصان میں ہے. نقصان میں رہنے والا دوزخ میں جائے گا، جنت میں کیسے جائے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ کام کرنا ضروری ہے. اور نمبر 1 آخر میں بولوں گا کہ بھائی، دنیا کے کوئی کام کرو یا نہیں کرو، اپنی اولاد کو قرآن ہر قیمت پہ پڑھاؤ، سمجھ کے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا میسج کیا ہے، اللہ کا میسج کیا ہے. اگر جو یہ نہیں کی تو وہ تو جو جائیں گے ان کے ساتھ تو جو ہوگا تو ہوگا، تو آپ کی ٹک ٹکی لگ جائے گی، آپ کو پکڑا جائے گا. کہ جب میں نے کہا تھا، رسول نے کیا کہا تھا جملۃ الوداع کے اس وقت، اس میں کہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اب تم آگے پہنچاؤ. اور سب سے پہلے جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، سب سے قریبی لوگ، حضور کو بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے رشتے داروں کو، پھر دوست یار کو، پھر باہر. تو سب سے پہلے آپ کو قرآن خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے بیوی بچوں کو سکھانا ہے. یہ آپ کی اٹ موسٹ ذمہ داری ہے. رائٹ؟ اور اس کا سوال ہوگا. یو کین ناٹ گیٹ اوے وتھ دیٹ. نو. قبر میں بھی عذاب شروع ہو جائے گا سالہ. یہ آپ نے کام نہیں کیا تھا. So be aware of that and be ready and start doing it. If you haven't done it yet, start doing it now. Now is the time. یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی یار بڈھا ہو گیا میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کیا. ابے جس وقت بھی اگر ایک دن بھی بچانا زندگی میں، ارادہ کر کے شروع کر دو قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا اور لوگوں کو سکھانا، اسپیشلی اپنے بچوں کو. اور اگر وہ نہیں خواب میں آتے وہ الگ بات ہے، لیکن جو آ سکتا ہے اس کو آپ بٹھائے پڑھائیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو ابھی سے لگا دیں قرآن سمجھنے، پڑھنے نہیں. وہ آج کل ایک چلا ہوا ڈرامہ کہ جی تجوید تجوید. ابے یار آپ اس کو تجوید سے پڑھو نہ پڑھو یار. کبھی جو ہے نا حضرت بلال کے منہ سے اشہدو نہیں نکلا تو حضور نے تو نہیں اتارا ان کے ممبر سے کہ اذان تم مت دینا. وہ ہمیشہ اشہدو بولتے تھے، ان کی زبان تھی. حضرت علی نے کمپلین بھی کی تھی، انہوں نے کہا نہیں، اذان تو بلال ہی دے گا، چاہے وہ اشہدو بول. اشہدو تو مطلب ہی بدل گیا، اشہدو تو بولا ہی نہیں. مگر سوری، جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. تو تجوید وغیرہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرسٹ تھنگ فرسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تلاوت کمس لیٹر، کہ ہاؤ بیوٹیفل یو شوڈ ریڈ اٹ. اور بیوٹیفلی ریڈ تو کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مطلب ہی نہیں پتا، چائنیز سن رہے ہیں جیسے. غلط بات. جاگ جاؤ بھائی، جاگ جاؤ، اللہ کے واسطے جاگ جاؤ. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. Get up, get out of this غفلت and start doing things. Okay؟ کوئی بات بری لگی ہو، کسی کے ساتھ میرے کوئی جذبات
کو افینڈ کیا ہو تو پلیز forgive می، معافی مانگتا ہوں، رائٹ، اور معاف کر دیں، صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو اور کچھ نہیں، اور یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی یہ کیا کیا پھر میں نے؟ کیا چیک کرے بھائی؟ اوہ، نہیں،